السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں اور سبھی کو میرا پیار بھرا آداب۔ دوستوں، اردو کی ابتدا پر ہم پہلا پارٹ پڑھا چکے ہیں۔ آج اسی کا دوسرا پارٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے۔ اس میں حضرت امیر خسرو اور زبان دہلوی یا اردو معلیٰ پر سوالات ہیں۔ دوستوں، یہ مقابلہ جاتی سوالات ہیں اور آپ کے ہر امتحان میں آنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ بہت سے سوالات اس میں سے آتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس شعر سے۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں ابس دن گنوائے ہیں کیا کیا۔ دوستو، یہ دونوں شعر جو ہیں یہ یگانہ چنگیزی کے لکھے ہوئے ہیں، اور یگانہ چنگیزی کا پہلا تخلص یاس تھا، اس کے بعد میں یگانہ رکھا، اور اسی طرح دوسرے بھی ہمارے شاعر ہیں جنہوں نے اپنا پہلا تخلص دوسرا رکھا اور اس کے بعد دوسرا رکھا۔ جیسے غالب کا ہے پہلا اسد ہے اور بعد میں غالب ہے، اسی طرح میر انیس کا ہے تو میر انیس کا پہلے حزی ہے اور بعد میں انیس رکھا۔ تو ایسے بہت سے شعراء ہیں ہمارے اردو ادب میں جنہوں نے اپنے تخلص کو بدل کر دوسرا تخلص رکھا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے دل میں ہزاروں تمنائیں جاگ گئی ہیں اور بہت ساری خواہشیں بھی دل میں جاگی ہیں، مگر میرے دل نے تمام خواہشات کو دبا دیا ہے اور مسل کر رکھ دیا ہے۔ میرے اندر جو ہوس نے شوق پیدا کیا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ دوسرے شعر کا مطلب ہے اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں ابس دن گنوائے ہیں کیا کیا۔ ابس کے معنی ہیں الف بے سے، اس کے معنی ہیں بیکار۔ تو یگانہ چنگیزی یہاں کہتے ہیں کہ تیرے اسی فریب نے مجھے مارا کہ کل تو ضرور آئے گا اور میری خواہشات اور تمنائیں ضرور پوری ہوں گی، پھر سوچتا ہوں کہ اس آج اور کل نے میرے کتنے دن بیکار کر دیے ہیں۔ یہ تھے ان دونوں شعر کے مطلب۔ دوستو، ایک ضروری اطلاع ہے آپ کے لیے کہ اردو پڑھیے، اردو سیکھیے، اردو لکھیے۔ جو حضرات اردو زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اردو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اردو پڑھانے کا معقول انتظام کیا ہے۔ ابتدائی درجے سے اعلیٰ درجے تک اردو پڑھنے والے تمام حضرات ہم سے رابطہ قائم کریں۔ خاص کر علی گڑھ اور اس کے آس پاس کے طلباء کے لیے بہترین موقع ہے۔ آپ اردو پڑھنے کے لیے ہم سے رابطہ ان نمبروں پہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 9267889925۔ واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ تو دوستو، اس بات کا خیال رکھیے گا، جو صاحب بھی پڑھنا چاہیں تو آپ ہمیں فون کریں اور اس سے آپ تفصیل سے آپ معلومات کر لیجئے گا۔ لیجئے، اب آپ کے سامنے ہے اردو زبان کی ابتدا پر یہ ویڈیو ہے کہ زبان دہلوی 17ویں صدی میں، یاد رکھیے گا، زبان دہلوی 17ویں صدی میں امیر خسرو نے سب سے پہلے دلی میں بولی جانے والی زبان دہلوی کا نام دیا گیا۔ امیر خسرو کو زبان دہلوی کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے۔ اردو معلیٰ کے نام سے بھی شاہی حکومت میں اس زبان کو پہچانا گیا اور اس کو بولا گیا، یعنی زبان دہلوی کو اردو معلیٰ کے نام سے بھی شاہی حکومت میں درجہ حاصل تھا۔ اگر یہ آتا ہے کہ اردو معلیٰ کہاں کی زبان ہے تو یہ ہے شاہی دربار کی زبان ہے، اس سے منسلک تھی۔ امیر خسرو کی جائے پیدائش کہاں اور کس سن میں ہوئی، یہ سوال ہے تو آپ جواب دیں گے 1253 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پٹیالی ایک گاؤں ہے جو ضلع ایٹا یوپی میں ہے، یہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ امیر خسرو کی وفات کس سن میں ہوئی تو 1325 عیسوی میں دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے بغل میں آپ مدفون ہیں۔
تیسرا سوال ہے سب سے پہلے دلی میں بولی جانے والی زبان کو زبان دہلوی کا نام کس نے دیا؟ جواب ہم دیں گے امیر خسرو نے۔ چوتھا ہے زبان دہلوی کا پہلا شاعر کون ہے؟ تو آپ ٹک کریں گے امیر خسرو۔ پانچواں ہے امیر خسرو کی ہندوی شاعری کا پہلا مستند مؤخذ کیا ہے؟ تو جواب ہے ملا وجی کی سبرس ہے۔ چھٹا سوال ہے ملا وجی نے اپنی تصنیف سبرس میں امیر خسرو کا کون سا دوہا لکھا ہے؟ تو یہ دوہا ان کا ہے، دیکھیے جواب نیچے لکھا ہوا ہے، پنکھا ہو کر میں ڈلی ساقی تیرا جاؤ، مجھ چلتے جنم گیا تیرے لیکھن پاؤں۔ میر تقی میر کی کتاب نکات الشعراء میں خسرو کا کون سا کلام ملتا ہے؟ جواب ہے یہ دیکھیے یہ کلام ہے، زر گرے پسرے چوں مہا پارا، کچھ گھڑے سنواریے پکارا، نقد دل من گرفت بشکست، پھر کچھ نہ گھڑا نہ کچھ سنوارا۔ آٹھواں سوال آتا ہے امیر خسرو کے پیر بھائی حضرت روشن چراغ دہلوی نے اپنی کس کتاب میں زبان دہلوی کے بکھرے ہوئے فقرے جو امیر خسرو کی زبان سے بالکل مختلف تحریر کیے ہیں وہ کس کتاب میں کیے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا خیر المجالس میں۔ شیخ حمید الدین ناگوری کو کون سی کتاب ہے جس میں زبان دہلوی کے متفرق اقوال اور فقرے ملتے ہیں؟ تو جواب ہے سرور الصدور۔ 10واں سوال ہے خسرو کے بعد کھڑی بولی بھکتی تحریک کی شاعری کے ذریعے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل جاتی ہے، اس زبان کو نام دیو نے مرہٹواڑی، کبیر داس نے یورپ میں اور گرو نانک نے پنجاب میں پھیلا دیا۔ یہ ہے اس کے جواب۔ کس بادشاہ کے دور حکومت میں کچھ خاص اسباب کی بنا پر زبان دہلوی کی رفتار سست پڑ گئی تھی؟ یہ 12واں سوال ہے۔ تو جواب ہے اکبر بادشاہ اور جہانگیر کے دور میں۔ اکبر اور جہانگیر کے دور حکومت میں جب زبان دہلوی کی رفتار سست ہو گئی تو دلی کے بجائے کس شہر کو راجدھانی بنایا تھا؟ تو جواب آپ دیں گے آگرے کو راجدھانی بنایا تھا۔ اکبر نے دلی کے بجائے آگرے کو راجدھانی بنانے کی وجہ سے کس زبان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا؟ تو جواب ہے برج بھاشا زبان کو ملا۔ کس بادشاہ کے عہد تک برج بھاشا منجھ منجھا کر شمالی ہند کے ایک بڑے علاقے کی ادبی زبان بن گئی تھی؟ تو جواب ہے شاہ جہاں کے دور میں۔ اب لیجیے 16واں ہے عہد شاہ جہانی ہی میں زبان دہلوی کا احیا ہوا۔ بعض محققین کے مطابق اس دور میں چندربھان برہمن نے اردو کی پہلی غزل لکھی تھی جس کا مطلع اور مقطع ذیل میں درج ہے۔ مطلع ہے خدا جانے کس شہر اندر برہمن کو لا کے ڈالا، نہ دل بر ہے نہ ساقی ہے نہ شیشہ ہے نہ پیالہ ہے۔ یہ مطلع ہے برہمن کا۔ مقطع برہمن واسطے اشنان کے پھرتا ہے پگیا، سین نہ گنگا ہے نہ جمنا ہے نہ ندی ہے نہ نالا ہے۔ 17واں سوال غرائب اللغات ہندی کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ہے میر عبد الواسع ہانسوی کی۔ اورنگزیب کے سنگیت دشمنی سے سب سے زیادہ کس زبان کو نقصان ہوا؟ تو جواب ہے برج بھاشا کو۔ میر عبد الواسع ہانسوی کی تصنیف غرائب اللغات ہندی سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان اردو شاہی کو سب سے زیادہ خاص اہمیت حاصل تھی کس کے عہد میں؟ عہد عالمگیری میں۔ 21واں ہے عہد اورنگزیب میں سب سے زیادہ کس زبان کو ترقی ملی؟ تو جواب ہے زبان دہلوی یا اردو معلیٰ۔
جو شاہی دربار میں بولی جاتی تھی، یہ وہ زبانیں ہیں۔ 22واں سوال ہے، شاہی حکومت میں دہلی کی عوامی زبان کو کس کس زبانوں سے پکارا گیا تھا؟ تو جواب دیں گے دلی کی عوامی زبان کو زبان اردو یا زبان شاہی یا زبان اردو مولا وغیرہ ناموں سے پکارا گیا تھا۔ کس شاعر کے دلی پہنچنے سے پہلے ہی شمالی ہند میں ادبی تخلیق کے لیے فضا سازگار ہو چکی تھی؟ تو جواب ہے ولی اورنگ آبادی شاعر۔ افضل جھنجھانوی متوفی 1625، متوفی کا مطلب ہے انتقال، یعنی 1625 میں افضل جھنجھانوی انتقال کر گئے، نے اسی زمانے میں اپنی مشہور مثنوی لکھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا ہے بکٹ کہانی۔ یہ افضل پانی پتی کے نام سے بھی آپ مشہور ہیں۔ بکٹ کہانی کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے 12 ماسہ، یہ نظم ہے۔ 12 ماسہ نظم کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے دیکھیے، یہ بحوالہ صفحہ نمبر 23 اردو ادب کی تاریخ حصہ اول نظم اور سید ابوالعاصم رضوی نے ایڈیشن 1975 میں اس بات کو لکھا ہے کہ 12 ماسہ نظم کسے کہتے ہیں۔ تو اس کا مختصر خلاصہ ابوالعاصم رضوی نے کیا ہے، تو ہم اس کا اقتباس آپ کو سناتے ہیں کہ 12 ماسہ نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی ہجر کی ماری ہوئی بیوی ہر ماہ اپنے خاوند کو یاد کرتی ہے۔ مولانا افضل آخری عمر میں کسی ہندو عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اظہار عشق میں ہندو عورت نے مولانا کو ڈانٹ پلائی، اس پر انہوں نے ہندی علوم حاصل کیے اور ایک مندر کے پجاری کے شاگرد بھی بن گئے۔ برہمن کے مرنے کے بعد اس کے جانشین ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب مولانا کی محبوبہ مندر کے سالانہ میلے میں نظر لے کر آئی اور مہاراج کے قدم چومے تو آپ نے اسے روک کر پہچاننے کے لیے کہا۔ آخر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور مولانا کی بیوی بن گئی۔ افضل کی زبان دکنی کے مقابلے میں کافی صاف ہے۔ نظم میں جا بجا فارسی، ہندی اور تراکیب ہیں۔ کہیں پر بکٹ کہانی کا ایک مصرع آدھا ہندی میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے۔ تو دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا پارٹ اردو کی ابتدا پر، اور یہ زبان دہلوی پر یہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ نوٹس بنا لیجیے گا۔ امید ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی کام آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے مخلص کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔